محمد رفیع امرتسر کے ایک گاؤں کٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچپن کے دنوں میں ایک فقیر ان کی گلی میں آتا تھا جو بلند آواز میں گیت گاتا تھا۔ رفیع کو اسے گنگناتا دیکھ کر ان کے بڑے بھائی نے استاد وحید خان کی سرپرستی میں انہیں موسیقی کی تعلیم دلوائی۔ یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں، کس کو سناؤں حال دل بھی قرار کا، بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا، ایک کاش بھول جاؤں مگر بھولتا نہیں، کس دھوم سے اٹھا تھا جنازہ بہار کا، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، اپنا پتہ ملے نہ خبر یار کی ملے، دشمن کو بھی نہ ایسی سزا پیار کی ملے، ان کو خدا ملے ہے خدا کی جنہیں تلاش، مجھ کو بس ایک جھلک میرے دلدار کی ملے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، صحرا میں آ کے بھی مجھ کو ٹھکانہ نہ ملا، غم کو بھلانے کا کوئی بہانہ نہ ملا، دل تر سے جس میں پیار کو کیا سمجھوں اس سنسار کو، ایک جیتی بازی ہار کے میں ڈھونڈوں بچھڑے یار کو، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، دور نگاہوں سے آنسو بہاتا ہے کوئی، کیسے نہ جاؤں میں مجھ کو بلاتا ہے کوئی، آ ٹوٹے دل کو جوڑ دو آ سارے بندھن توڑ دو، اے پربت رستہ دے مجھے ایک کانٹو دامن چھوڑ دو، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ رفیع کو ان کے گیتوں پر 6 فلم فیئر ایوارڈ مل چکے ہیں۔ حکومت نے انہیں پدم شری کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 36,000 سے زیادہ نغمے گائے اور وہ سارے گیت آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ رفیع ایسے فنکار تھے جنہوں نے درجنوں فنکاروں کی زندگی بنا دی۔ فلم دوستی میں موسیقار لکشمی کانت پیارے لال کے نغموں کو اپنی آواز دینے کے بعد وہ نغمے بہت مقبول ہوئے اور دنیا نے اس جوڑی کو پہچانا۔ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے جب کبھی سنو گے گیت میرے، سنگ سنگ تم بھی گمناؤ گے۔ ہاں واقعی رفیع جیسے لافانی گلوکار کو بھلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور برسوں گزرنے کے بعد اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان جیسا فنکار بھارتی فلم انڈسٹری کو نہیں مل سکتا۔ یہ گیت انسانی زندگی کے اس مرحلے کی ترجمانی کرتا ہے جہاں انسان دنیا کی رنگینیوں، محفلوں اور ظاہری خوشیوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی محفلیں اب اس کے کسی کام کی نہیں رہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایسا دکھ اور ایسی تنہائی بسی ہوئی ہے جس کا کوئی مداوا نہیں۔ کس کو سناؤں حال دل بے قرار کا، اس مصرے میں دل کی بے قراری اور تنہائی کا اظہار ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال کس کو سنائے کیونکہ سننے والا کوئی نہیں۔ یہ احساس اس شخص کا ہے جو ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو، بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا۔ یہ مصرعہ انتہائی گہرا اور دردناک استعارہ ہے۔ شاعر اپنے آپ کو ایسے چراغ سے تشبیہ دیتا ہے جو اپنی ہی قبر پر جل رہا ہو اور آہستہ آہستہ بجھ رہا ہو، یعنی وہ زندہ ہو کر بھی اندر سے مر چکا ہے۔ ایک کاش بھول جاؤں مگر بھولتا نہیں، یہاں شاعر کی بے بسی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ماضی کے دکھ، یادیں اور صدمے بھول جائے، مگر دل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یادیں اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ کس دھوم سے اٹھا تھا جنازہ بہار کا، اس مصرے میں شاعر ماضی کی خوشیوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں بہار آئی تھی، خوشیاں تھیں، امیدیں تھیں، مگر اب وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ بہار کا جنازہ دھوم سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشیوں کا اختتام بہت نمایاں اور دردناک تھا۔ گیت کا مطلب بار بار دہرایا جانا اس بات پر زور دیتا ہے کہ شاعر دنیا سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ اس کے نزدیک نہ یہ دنیا اہم رہی ہے، نہ محفلیں، نہ لوگوں کی توجہ۔ محمد رفیع کی آواز نے اس گیت کو محض ایک نغمہ نہیں رہنے دیا بلکہ ایک روحانی تجربہ بنا دیا ہے۔ ان کی آواز میں درد، ٹھہراؤ اور سچائی اس قدر ہے کہ سننے والا خود کو اس کرب میں شریک محسوس کرتا ہے۔ یہ گیت ان لوگوں کے دل کی آواز ہے جو زندگی میں دھوکہ، جدائی یا گہرا صدمہ سہ چکے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نغمہ آج بھی زندہ ہے اور ہر دور کے انسان کو اپنا ہمراز محسوس ہوتا ہے۔